سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 7، شیراز کے عالموں سے ملاقاتیں۔ تیمور نے شیراز کے عالموں کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں اور وہ ان سے مباحثے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس نے ایک روز شاہی مسجد میں شہر کے تمام چیدہ عالموں کو مدعو کیا اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ شیخ بہاؤالدین شیراز کا اہم ترین عالم دین تھا اور اسے ایک طرح وہاں کے روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل تھی۔ تیمور نے اسے وضو کی اہمیت، خاص طور پر پیروں کے دھونے کے حوالات سے سوالات کیے اور اسے دریافت کیا کہ کیا وہ وضو کے حوالے سے قرآن کی آیات کا حوالہ جانتا ہے، مگر شیخ بہاؤالدین تیمور کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ تیمور نے اس سے کہا، بڑی عجیب اور شرمناک بات ہے کہ تجھ جیسا عالم جسے یہاں کے روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل ہے وضو کے حوالے سے قرآن کی آیات کا حوالہ نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے دیگر علماء سے بھی کچھ سوال کیے مگر وہ بھی کچھ خاص جواب نہ دے سکے۔ اب تیمور نے ان سب کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ دین اسلام میں نماز فجر کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ سب علماء خاموش رہے، تاہم پچھلی قطار میں بیٹھا ایک شخص بولا، اے امیر، کیا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ تیمور نے کہا، بے شک، اگر تجھے اس کا جواب معلوم ہے تو فوراً بتا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، صبح کی نماز کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل میں اسے قرآن الفجر کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی صبح کا قرآن۔ تمام علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ آیات میں قرآن کا لفظ نماز کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے یہ نام دیا ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے صرف فجر کی نماز کو یہ نام دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز افضل ترین ہے، البتہ دوسری نمازوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے۔ تیمور بے اختیار پکار اٹھا، مرحبا اے شخص، تو اٹھ اور ادھر میرے پاس تشریف لا، تیری جگہ اتنی دور نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ جب وہ شخص تیمور کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو تیمور نے دیکھا کہ اس کی حالت انتہائی خستہ ہے اور وہ چیتھڑے نما لباس پہنے ہوئے ہے۔ تیمور نے اسے 200 دینار عطا کیے اور اس سے کئی دوسری باتیں دریافت کیں۔ اچانک وہ شخص آگے کی طرف جھکا اور تیمور سے سرگوشی کے انداز میں کہا، اے امیر، یہ لوگ جو علماء بن کر یہاں موجود ہیں حقیقت میں دین کا علم نہیں رکھتے بلکہ محض نام کے علماء ہیں۔ ان میں سے کوئی عربی زبان تک سے واقف نہیں، لہٰذا تو ان کو مزید ذلیل نہ کر اور انہیں رخصت کر دے۔ تیمور نے جواب دیا، مگر میں نے تو شیراز کے علماء کی بڑی شہرت سن رکھی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ شیراز کے علماء دین بہت عالم فاضل ہیں اور دین کا گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ اس پر وہ شخص بولا، اے امیر والا، یہ بات بالکل درست ہے، شیراز میں جگہ جگہ علماء دین موجود ہیں مگر جو حقیقی عالم ہیں وہ روپوشی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان جیسے نام نہاد عالم خود کو علماء دین میں شمار کراتے پھرتے ہیں۔ اگر تو حقیقی عارفوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ان عارفوں کو طلب کر جو روپوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن پر یہ نام نہاد علماء اس لیے کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں اور شعروں میں ساغر و مینا، عاشق و معشوق، بتخانی اور ساز و آواز کا ذکر کرتے ہیں۔ تیمور نے اس شخص جس کا نام شیخ بن قربت تھا اس کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے شیراز کے حقیقی عارفوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ شیخ بن قربت کا کہنا تھا کہ ان عارفوں کو مسجد میں عام لوگوں کے سامنے طلب کرنے کے بجائے گھر پر طلب کرنا بہتر ہے، لہٰذا تیمور نے اس کی بات مان کر عارفوں کو گھر پر ہی دعوت دی تھی۔ تیمور کی دعوت پر جو علماء آئے ان میں سے چند اہم یہ تھے، زکریا فارسی جو وامق کے نام سے مشہور تھا، صباح الدین سنبلی جسے سب عارف کے نام سے پکارتے تھے، اور تیسرا شمس الدین محمد جس کی شہرت حافظ شیرازی کے لقب سے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں سے حافظ شیرازی کے نام سے تیمور واقف تھا اور اس کے شعر بھی سن رکھے تھے۔
تاہم دیگر لوگوں کے ناموں سے واقف نہ تھا۔ تیمور نے سب سے پہلے زکریا فارسی کو مخاطب کر کے پوچھا، اے شخص، کیا تم مسلمان ہے؟ اس نے جواب دیا، بالکل، ایک پکا مسلمان ہوں۔ تیمور نے پوچھا، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اس بات پر یقین بھی رکھتے ہوگے کہ دین کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ زکریا فارسی نے اس بات میں سر ہلایا تو تیمور نے دریافت کیا، اگر یہ سب صحیح ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ سوئے کعبہ یا بت خانے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایک ہی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں؟ زکریا فارسی کہنے لگا، اے امیر، اگرچہ اس حوالے سے یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ کعبہ پہلے بت خانہ تھا، پھر کعبہ بنا، اور ہم مسلمانوں کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تھا، مگر ہم عارفوں کی زبان میں بت خانہ دراصل وہ مقام ہے جہاں خدا موجود ہے۔ ہم تشبیہاً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ خدا لا مکان ہے لہٰذا ہر جگہ موجود ہے۔ گویا ہم جس طرف بھی رخ کریں تو گویا خدا کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، مگر اس کے لیے حقیقت کی آنکھ اور بالغ نظری کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم عارف اسی لیے کہتے ہیں کہ سب جگہ بت خانہ ہے۔ تیمور نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب خدا نے خود حکم دے دیا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو پھر یہ کہنا کہ بت خانے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، قطعی حرام ہے۔ زکریا فارسی کہنے لگا، اگر کوئی مسلمان اپنی نیت ٹھیک رکھے تو حرام فعل کا مرتکب نہیں ہوگا، بشرطے کہ واجبات دین کی درست ادائیگی کی نیت کو نہ بھولے۔ اے امیر، یوں سمجھو کہ ایک عارف دن میں 5 دفعہ تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ اے امیر، اگر تم تحمل سے بات سنو تو میں کہنا چاہوں گا کہ 5 وقت نماز کا حکم ایک مسلمان پر کم سے کم فریضہ ہے، اور یہ عمل ایک شیرخوار بچے کی خوراک کی مانند ہے۔ ایک بچہ دودھ کے سوا کوئی دوسری غذا نہیں کھا سکتا، مگر کیا ایک بالغ انسان بھی صرف دودھ پینے پر اکتفا کرے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان علم سے زیادہ بہرور نہ تھے، اسی لیے آسان اور سادہ فہم احکامات جاری کیے گئے، کیونکہ خدا اس وقت کے مسلمانوں کی سمجھ بوجھ سے آگاہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے احکامات کو ان کی ذہنی استطاعت کے مطابق نازل کیا۔ اللہ ہم سے فرائض کے سوا کچھ زیادہ نہیں چاہتا، مگر ہم عارفوں پر جو علم و بصیرت بھی رکھتے ہیں اور دین کے حوالے سے کتب کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ عام مسلمان سے زیادہ خدا کی پہچان رکھیں اور اعمال میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کے بعد تیمور نے صباح الدین یوسف سنبھلی، جسے سب عارف کے نام سے مانتے تھے، مخاطب کیا اور پوچھا، کیا تم وامیخ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں اے امیر، میں ان باتوں کو درست تسلیم کرتا ہوں۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، تو پھر تم لوگ یہ سب باتیں آسان اور سادہ فہم انداز میں کیوں بیان نہیں کرتے، اور اپنی بات کہنے کے لیے بت خانے اور مے خانے جیسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ عارف نامی وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، اس کی 2 بنیادی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم عارفوں کی باتیں عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، اور اگر ہم انہیں عام فہم انداز میں کہنا بھی چاہیں تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، بلکہ الٹا وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نام نہاد علماء اس خوف سے کہ کہیں ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے اور لوگ ان کی عزت و توقیر کرنا بند نہ کر دیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کفر کے فتوے صادر کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ منصور حلاج اور عین القضات ہمدانی کو صرف اس وجہ سے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا کہ انہوں نے مخصوص تشبیہات اور اصطلاحوں کے بجائے صاف الفاظ میں اپنی بات کہنی چاہی۔ منصور کہتا تھا ان الحق، اور اس کی وضاحت کرتا تھا کہ چونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، چنانچہ مجھ میں ہے، لیکن اس عارف کو یہ بات آسان اور واضح الفاظ میں بیان کرنے کی سزا یہ ملی ہے کہ اسے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ بات کہے تو اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو منصور حلاج کو دی گئی تھی۔ اسی لیے ہم عارف اپنی بات مخصوص تشبیہات اور استعاروں میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیمور نے حافظ شیرازی کو مخاطب کیا، جو اس وقت تک بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور جھکی کمر کے ساتھ ایک ضعیف آدمی نظر آ رہا تھا، اور اس کی بینائی بھی بے حد کم ہو چکی تھی۔ تیمور نے پوچھا، اے حافظ، کیا یہ شعر تمہارا ہے؟ ساکنان حرم شطر عفاف ملکوت،
بابن رہنشین بادہ مستانہ زدند۔ عفت اور پاکیزہ حرم کی باسیوں نے مجھ رہنشین کے ساتھ بادہ نوشی کی اور مست ہو گئے۔ حافظ شیرازی بولا، اے امیر، اگرچہ میری بصارت کمزور ہے اور میں تمہیں اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہا، مگر میری سماعت بالکل درست ہے اور میں بخوبی تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ ہاں اے امیر، یہ شعر میرا ہی ہے۔ تیمور نے کہا، تمہارا یہ شعر بالکل کفر کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ تم نے اپنے شعر میں یہ کہہ کر خدا کی توہین کی ہے کہ خدا کے حرم سے نعوذ باللہ عورتیں نکلیں، راستے میں تم سے ملیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر شراب پی اور مست ہو گئیں۔ حافظ شیرازی نے تیمور کی باتیں پرسکون انداز میں سنی اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس کا اظہار ابھی تم نے کیا ہے۔ میں نے اس شعر کے پہلے مصرے میں کہا ہے، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا حرم ایسا ہے جہاں صرف عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی حکم فرما ہے۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ خدا کے حرم میں نعوذ باللہ عورت موجود ہے۔ میں نے ساکنان حرم کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کا مطلب ہے حرم کے رہنے والے۔ میں نے یہ شعر بہار کی ایک دل نشین صبح کو تخلیق کیا تھا، جب موسم انتہائی دل فریب، فضا میں پھولوں کی بھینی بھینی مہک اور بلبل کے نغمے پھیلے ہوئے تھے۔ اس دوران مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے اللہ کے پاک فرشتے میرے وجود میں آ بسے ہوں، اور مجھ پر وجد و سرور کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ شعر خود بخود میرے لبوں پر آ گیا۔ تیمور نے حافظ شیرازی سے پوچھا، پھر تو نے دوسرے مصرے میں یہ کیوں کہا کہ ساکنان حرم جسے بقول تیرے فرشتے مراد ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ بادہ بوشی کی اور مست ہو گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب پینا حرام ہے، اور تم نے فرشتوں کے لیے ایسے حرام فعل میں مشغول ہونے کا فقرہ کیوں کر استعمال کیا تھا؟ اس پر ایک بار پھر حافظ شیرازی مسکرایا اور کہنے لگا، اے امیر، یہاں ایک بار پھر تم مجھے سمجھ نہیں سکے۔ ہم عارفوں کے ہاں بادہ نوشی کا مطلب عام شراب پینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب معرفت کا حصول ہے، یعنی ایسے لوگوں سے کسب فیض حاصل کرنا جو با کمال ہوں۔ شراب عام انسان کو جس طرح مست بناتی ہے، اسی طرح ہم عارفوں کو صاحب کمال ہستیوں کی محبت مست کر دیتی ہے۔ ہماری یہ مستی روحانی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس دن جب مجھ پر وجد کی سی کیفیت طاری تھی تو مجھے یوں لگا کہ فرشتے مجھ سے محو گفتگو ہیں اور مجھے کائنات کے سربستہ رازوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے شعر کے دوسرے مصرے میں کہا کہ میں نے ان کے ساتھ بادہ نوشی کی، یعنی ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ البتہ میں نہیں بتا سکتا کہ فرشتوں نے مجھ سے کیا کہا، کیونکہ عارف یا صوفی جب اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے تو اسے صرف محسوس کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ان محسوسات کو الفاظ کا روپ دیا جا سکتا ہے تو میں ضرور انہیں شعر کے روپ میں بیان کر دیتا۔ تیمور بے اختیار بول اٹھا، مرحبا اے شیرین سخن، تو نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب یہ بتا، کیا تو حقیقت میں حافظ قرآن بھی ہے؟ حافظ شیرازی کہنے لگا، بالکل اے امیر، میں حافظ قرآن ہوں اور پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے۔ تو پھر ایسا کر کہ سورہ عرفات آخر سے شروع کرو اور آیت آیت پہلی آیت تک پڑھو۔ تیمور کی یہ بات سن کر حافظ شیرازی حیران ہوا اور بولا، اے امیر، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں آخری آیت سے پڑھوں اور پہلی آیت تک پڑھتا رہوں، یعنی الٹا پڑھوں؟ تیمور نے کہا، ہاں، اگر تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو پھر تم آخری آیت سے پہلی آیت تک پڑھ سکتے ہو۔ حافظ شیرازی نے اس بات سے معذوری کا اظہار کیا۔ اس پر تیمور نے کہا، اب تم چاہو تو اس حوالے سے میرا امتحان لے سکتے ہو، اور قرآن کے جس حصے کی چاہو میں تلاوت کر سکتا ہوں، اسی طرح ہر سورے کو آخری سے پہلی آیت تک پڑھ سکتا ہوں۔ حافظ شیرازی نے کہا، میری اتنی جرت کہاں کہ تم جیسے انسان کا امتحان لے سکوں؟ میں خود تمہیں اپنا امتحان لینے کی اجازت دے رہا ہوں، تیمور بولا۔ اس پر حافظ شیرازی نے سورہ بقرہ کا نام لیا۔ تیمور نے فوراً مذکورہ سورت آخری آیت سے پہلی آیت تک پڑھنا شروع کی۔ ابھی چند آیتیں ہی پڑھی تھیں کہ وہاں موجود تمام علماء کی زبان سے جزاک اللہ کے تحسین آمیز جملے نکلنے لگے، اور بوڑھے حافظ شیرازی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تجھ جیسے باکمال انسان کے سامنے خود کو حافظ قرآن نہیں سمجھتا۔
تیمور نے وہاں موجود تمام عارفوں کو 1,000 دینار عطا کیے اور شیخ بن قربت کو 500 دینار اضافی بھی بخش دیے۔ اصفہان کی جنگ۔ سن 780 ہجری میں تیمور نے اصفہان فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور 1,20,000 کی فوج لے کر خراسان میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں کی سربراہی اپنے 2 بیٹوں کو سونپی اور تیسرے حصے کو اپنی کمان میں لے لیا۔ تو اس کے شہر میں ایک راستہ رے کی طرف جاتا ہے۔ تیمور اسی راستے پر چل کر رے نامی شہر تک پہنچا، مگر وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی حکمران آیا اور نہ کوئی فوج، بلکہ ایک کھنڈر نما شہر اس کا منتظر تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر زلزلے کا شکار ہو گیا ہے، یہاں ہزاروں لاشیں دبی ہوئی ہیں، اور کسی میں ان جنازوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کی ہمت نہیں کی۔ اس شہر کے چند لوگ بچ گئے تھے جو قریبی شہروں میں جا بسے تھے۔ قریبی بستیوں والے دیہی باشندوں کا بس یہی کام تھا کہ شہر کے ملبے سے قیمتی اشیاء تلاش کرتے تھے۔ انہیں کافی مقدار میں سونا، چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء مل چکی تھیں اور وہ خاصے مالدار بن چکے تھے۔ تیمور نے رے میں زیادہ توقف نہیں کیا اور جلد ہی اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں قم نامی شہر میں اس کا گزر ہوا، جس کا اصل نام گم اور معنی غالباً مصر کے ہیں۔ اس سے آگے اصفہان کی حدود شروع ہو گئیں، لہٰذا تیمور نے جنگی صف بندی کا حکم دے دیا اور 2 ہراول دستے آگے بھیج دیے تاکہ حالات سے باخبر کرتے رہیں۔ جلد ہی یہ خبر آ گئی کہ اہل اصفہان قلعہ بند ہو کر دفاع کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ تیمور نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جلد از جلد اصفہان پہنچ کر اسے بے خبری میں جا لے، مگر انہیں کسی نہ کسی طرح اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں سے معلومات لینے پر پتہ چلا کہ اصفہان کے عین وسط میں ایک دریا بہتا ہے جس کو زائندہ رود کہتے ہیں، جبکہ شہر کی فصیل کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اصفہان کے اصلی حصار کے سامنے ایک چھوٹا سا حصار اور بھی بنایا گیا ہے۔ تیمور کو علم تھا کہ یہ حصار اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی حملہ آور فوج حصار کو مسمار کر کے سرنگ کھودنا چاہے تو اسے بہت طویل سرنگ کھودنی پڑے اور کئی مہینوں کی محنت کے باعث اس کی فوج مشکلات سے دوچار ہو جائے۔ ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اصفہان میں پانی کے نکاس کا باقاعدہ نظام وضع کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ نالیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ تیمور کے لیے یہ نظام بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا۔ تیمور نے سب سے پہلے شہر میں داخل ہونے والے دریا کا رخ کیا تاکہ دیکھ سکے کہ آیا اس میں فوج اتار کر شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں، مگر قریب پہنچتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ دریا طغیانی پر تھا اور اس کا پانی موجوں کی صورت ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اب تیمور نے شہر کی فصیل پر نقب لگانے کا حکم دیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اصفہان کا چھوٹا حصار فتح کیا جائے، چنانچہ تیمور نے فوراً اس چھوٹے محاذ پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اہل اصفہان نے اس محاذ پر زیادہ مزاحمت نہ کی اور جلد ہی شہر کے اندر بڑے حصار کے پیچھے قلعہ بند ہو گئے۔ تیمور نے فوراً اپنے معماروں کو بلوایا اور سابقہ روایت کے مطابق ایک طرف نقب لگانے کے لیے کھدائی اور دوسری طرف بارود کی تیاری کا حکم دے دیا، مگر چند ہی دنوں میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی یہ حکمت عملی بھی قطعی ناکام ہے، کیونکہ اصفہان میں پانی کی سطح بے حد اونچی تھی اور تیمور کے سپاہیوں کی کھودی سرنگیں چند ہی دنوں میں پانی سے بھر گئیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اصفہان کی حفاظتی دیوار کو بے حد گہرائی میں اور بھاری پتھروں سے چنوائی کر کے تعمیر کیا گیا ہے اور اسے مسمار کرنا بے حد مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیوار بے حد مضبوط تھی اور دوسری وجہ یہ کہ پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے سرنگوں میں بارود نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ پانی بارود کو ناکارہ بنا دیتا۔ اب اصفہان پر قابو پانے کے 2 ہی طریقے بچے تھے، ایک یہ کہ کسی طرح اصفہان کے اندر تک بہنے والے دریا کا رخ موڑا جائے اور اس کے داخلی راستے سے شہر میں فوج اتار دی جائے، اور دوسرا یہ کہ متحرک برجیاں بنا کر فصیل پر حملہ کیا جائے اور کسی طرح شہر میں اترنے اور دروازے کھولنے کی کوشش کی جائے۔ تیمور نے مشورے کے لیے معماروں کو طلب کیا۔ ان سب نے متفقہ رائے دی کہ دریا کا رخ موڑنا بے حد دشوار ہے، کیونکہ اول تو اس وقت دریا بے حد طغیانی پر ہے اور اس مقصد کے لیے طویل متبادل راستہ تیار کرنا پڑے گا، جس میں کئی مہینے کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آس پاس کے لوگ پہلے ہی یہ بتا چکے تھے کہ 3 ماہ کے بعد دریا معمول کے مطابق بہنے لگے گا اور اس میں پانی کی سطح بے حد کم ہو جائے گی، لہٰذا اس کے لیے 3 ماہ کی بیکار کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تیمور نے خوب سوچ بچار کے بعد متحرک برجیاں بنانے کا حکم دیا
اور کچھ سپاہیوں کو حصار کی توڑ پھوڑ کے کام پر لگا دیا۔ اگر متحرک برجیاں تیار نہ کروائی جاتیں تو تیمور کی سپاہی کسی بھی طرح دیوار مسمار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دیوار کے اوپر کھڑے محافظ ان پر پتھر برسا کر یا کھولتا ہوا تیل پھینک کر فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تاہم ایک طرف سے برجیوں کے ذریعے اوپر موجود پہرے داروں کو الجھانا اور دوسری طرف سے دیوار کو مسمار کرنے کا کام کرنا تیمور کی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اصفہان کی فصیل کو عبور یا مسمار کر کے شہر میں داخل ہوا جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ جیسے ہی اس کے سپاہی دیوار کے قریب جاتے، اصفہان کے پہرے دار ان پر کھولتا ہوا تیل برسا کر ان کا کام تمام کر دیتے۔ دوسری طرف پتھروں اور تیروں سے بھی وہ خوب مقابلہ کر رہے تھے۔ تیمور کا یہ بھی خیال تھا کہ اصفہان بہت بڑا شہر ہے اور جلد ہی اس کے لوگ بھوک اور قحط سالی کا شکار ہو کر گھٹنے ٹیک دیں گے، مگر ایسا بھی ممکن نہ ہوا، اور کئی مہینوں کے صبر آزما انتظار کے بعد بھی قحط یا بھوک کا شکار ہونے کے علامات ظاہر نہ ہو سکیں۔ تیمور نے اس حوالے سے معلومات حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ اصفہان کے باشندوں کا معمول یہ ہے کہ ایک برس کی فصل آنے پر سال بھر کی فصل خرید لیتے ہیں اور اگلی فصل کٹنے تک ان کا اناج ذخیرہ رہتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اصفہان کے لوگ ہر چیز تھوک کے حساب سے خریدنے کے عادی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے گھروں میں سال بھر کے لیے اشیائی ضرورت موجود رہتی ہے، حتیٰ کہ سردیوں کے لیے ایندھن کا بندوبست بھی وہ گرمیوں اور خزاں کے موسم میں کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ امید قطعی بیکار ہے کہ یہاں کے باشندے بھوک پیاس یا قحط کا شکار ہو کر گھٹنے ٹیک دیں گے۔ تیمور جانتا تھا کہ 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل بڑی فوج کو زیادہ عرصے تک اس جگہ بیکار رکھنا خطرے سے خالی نہیں، اس پر بھاری اخراجات آ رہے تھے، اور دوسری طرف شمال کی جانب سے کسی بھی وقت کوئی فوج ان پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر سکتی تھی۔ دراصل شمال کی طرف خوزستان میں تیمور کے خون کے پیاسے لوگ رہتے تھے، اور ان کے علاوہ آذربائیجان پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اگر یہ دونوں ملک اور شمالی علاقوں کی دیگر حاکم متحد ہو کر اس پر حملہ کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ تیمور کی فوج نیست و نابود ہو جاتی۔ اس لیے جلد از جلد اصفہان کی مہم کو نتیجہ خیز بنایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اہل اصفہان نے مقابلے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ وہ لوگ نہ صرف دیوار کو مسمار کرنے والوں کو سختی سے کچل رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایسے ہنرمندوں کا بھی انتظام کر رکھا تھا جو دیوار کا کوئی حصہ مسمار ہونے کی صورت میں پتھر چن کر فوراً اس جگہ کی دوبارہ تعمیر کر دیتے تھے۔ تیمور نے یہ طریقہ اپنایا کہ دیوار میں سوراخ بنانے کا کام رات کی تاریکی میں انجام دیا جائے، مگر یہ حکمت عملی بھی ناکام رہی، کیونکہ رات کی تاریکی میں کدال کی آواز سے پہرے داروں کو فوراً پتہ چل جاتا کہ کھدائی کا کام کہاں ہو رہا ہے، اور فوراً ہزاروں مشعلیں دیوار پر روشن ہو جاتیں اور پہرے دار دیوار توڑنے والوں پر کھولتا ہوا تیل انڈیل دیتے۔ اصفہان کے لوگوں کے بارے میں ایک نئی اور بے حد دلچسپ یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ کبوتر پالنے کے شوقین ہیں، اور نہ صرف کبوتر پالتے ہیں بلکہ ان سے پیغام رسانی کا کام بھی لیتے ہیں۔ تیمور نے اندازہ لگایا کہ اہل اصفہان کو اس کی آمد کا پتہ یقیناً ان کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی سے ہی چلا ہوگا۔ اسے یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا کہ کہیں اہل اصفہان کبوتروں کی مدد سے بیرونی مدد طلب نہ کر لیں۔ تیمور کو خیال آیا کہ آئندہ اپنے ساتھ شاہین رکھا کرے گا جو کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا توڑ کر سکیں، اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کیے جانے والے کبوتروں کا راستے ہی میں صفایا کر دیں، مگر اس وقت وہ اس کارگر ہتھیار کا کوئی توڑ نہ کر سکتا تھا۔ اہل اصفہان کی استقامت اور زبردست دفاعی تدبیروں سے تیمور کے غیظ و غضب میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ اس نے تیروں کے ذریعے بہت سے پیغامات شہر میں ارسال کیے، جن میں کہا گیا کہ اہل اصفہان از خود اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، ورنہ وہ شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ان سب باتوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور تیمور شہر کے طویل محاصرے پر مجبور رہا۔ رفتہ رفتہ موسم بہار بیت گیا اور گرمیوں کا آغاز ہو گیا، مگر اصفہان میں قحط پڑا، اور نہ ہی اہل اصفہان دروازے کھولنے پر تیار ہوئے، بلکہ الٹا تیمور کے سپاہی ملیریا کا شکار ہو کر بیمار پڑنے لگے۔ تیمور اس طویل محاصرے سے تنگ آ چکا تھا، اور اس کی فوج کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی، مگر اس کا غرور اسے واپس جانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ اصفہان کا محاصرہ چھوڑ کر فارس کا رخ کرے، مگر پھر وہ سوچتا کہ اپنے پیچھے اصفہان جیسا طاقتور شہر چھوڑ کر جانا سراسر بے وقوفی ہوگی۔
اہل اصفہان یقیناً واپسی پر اس کا راستہ روک لیتے اور مضبوط فوج تیار کر کے جنگ سے لوٹی اس کی فوج کا قلاقمہ کر دیتے۔ گرمیاں عروج پر پہنچنے پر اس نے ایک بار پھر اپنے معماروں کو طلب کر کے دریا کا رخ موڑنے کا حکم دیا، مگر اس بار بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ ابھی پانی کی سطح اتنی نیچی نہیں ہوئی اور اس کام کے لیے طویل عرصہ لگ جائے گا۔ تیمور کے سپاہی تیزی سے بیمار ہو رہے تھے۔ اس نے ان بیمار سپاہیوں کو اصفہان سے پرے مورچہ نامی شہر میں منتقل کرا دیا، جہاں کے پانی میں مچھروں کے جراثیم موجود نہیں تھے۔ اس دوران اصفہان میں اناج کی قلت کے آثار نمایاں ہونے لگے، مگر اہل شہر اب بھی تسلیم ہونے پر تیار نہ تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس طویل محاصرے سے تنگ آ کر تیمور واپس چلا جائے۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ گرمیوں کا موسم بھی گزر گیا اور خزاں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ اس موقع پر دریا کا پانی اس قدر کم ہو گیا کہ اس میں نہ صرف سوار فوج بلکہ پیادہ فوج بھی آسانی سے اتر کر دریا عبور کر سکتی تھی۔ اس وقت تک تیمور کے 9000 سپاہی بیمار پڑ چکے تھے اور کم و بیش 5000 مختلف جھڑپوں میں کام آ چکے تھے۔ بہرحال تیمور نے 1,06,000 سپاہیوں کی بقیہ فوج میں سے 50,000 سپاہیوں کو 2 رسالوں میں تقسیم کیا اور انہیں فاضل فوج کے طور پر شہر کے باہر ٹھہرنے کا پابند کیا۔ اس کے بعد اس نے بقیہ 66,000 سپاہیوں کو 3 دستوں میں تقسیم کر کے 2 دستوں کو دریا کے مدخل اور باہر نکلنے کے راستے سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا، جبکہ تیسرے دستے کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جب بقیہ فوج شہر میں داخل ہو اور اصفہان کے پہرے دار دیوار سے اتر کر فوج پر حملہ کریں تو وہ بآسانی دیوار سے شہر میں داخل ہو جائیں اور دیوار کو مسمار کر دیں یا دروازہ کھول دیں۔ جب تیمور کے فوجی شہر میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں کوئی مویشی حتیٰ کہ کتا تک نظر نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ اہل اصفہان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہر کے سارے جانور کھا گئے ہیں۔ اس دن اگر اہل اصفہان بھوک اور قحط کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے تو تیمور کا ان پر غلبہ پانا شاید ناممکن ہوتا، کیونکہ اس حالت میں بھی ان لوگوں نے اس پامردی اور استقامت سے مزاحمت جاری رکھی کہ تیمور کی فوج کو زبردست مشکلات کا شکار کر دیا۔ اس دن کچھ ہی دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش اہل اصفہان کے لیے بھی اس لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوئی کہ وہ لوگ آگ اور دھوئیں کا کھیل کھیل کر تیمور کے فوجیوں کو بوکھلاہٹ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بارش نے ان کی لگائی آگ بجھا دی۔ دوسری طرف تیمور کے فوجیوں کو اس لحاظ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ بارش کا پانی دوسری رکاوٹوں کے ساتھ ان کی راہ میں ایک اور رکاوٹ بن گیا تھا۔ نیز بارش نے ان کے بارود کو بھی ناکارہ کر دیا اور وہ مکانات مسمار کرنے کے کام میں زبردست مشکلات کا شکار ہو گئی۔ تیمور کے جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے ان میں چیتن سپاہی بھی شامل تھے، جن کی بہادری اور دلیری کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ ان کا سردار اور گن چیتن بھی حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ چیتن کے کئی سپاہی شہر میں داخل ہوتے ہی مارے گئے تھے۔ کچھ دیر میں پتہ چلا کہ گن چیتن بھی ہلاک ہو گیا ہے اور اہل اصفہان نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا ہے۔ تیمور نے اس کی باقی چیزوں کو محفوظ کرنے اور جنازے کی تدفین کا حکم دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس دوران مزید بارش نے ان کا کام اور دشوار کر دیا اور اہل اصفہان نے بھی تیمور کی فوج کی مشکلات دیکھتے ہوئے رکاوٹیں مضبوط کر کے مزاحمت شدید کر دی۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو تیمور کا ایک تجربے کار سردار غولر بیگ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر، بارش اور رات کے اندھیرے نے ہمارا کام ناممکن بنا دیا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اہل اصفہان کے قلاقمہ کا کام صبح تک ملتوی کر دیں۔ تیمور نے جواب دیا، غولر بیگ، اہل اصفہان اس وقت بھوکے اور قحط کا شکار ہیں، پھر بھی زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے طویل محاصرے نے بھی ان کا حوصلہ نہ توڑا اور اب ان کی عورتیں اور بچے بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر ممکن ہے کہ وہ ہم پر شبخون مار کر ہمارا قلاقمہ کر دیں اور ایسی صورت میں صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ غولر بیگ کہنے لگا، امیر، میں نے لڑائی بند کرنے کی تجویز اس لیے پیش کی ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم بارش اور تاریکی کے باعث عمارتیں ڈھانے کا کام انجام نہیں دے سکتے اور یہ کام کیے بغیر اہل اصفہان کو زیر کرنا ناممکن ہے۔ تیمور نے کہا، اس وقت جنگ روکنا خلاف مصلحت ہوگا۔ ہمیں از خود اہل اصفہان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے
کہ وہ اپنی قوت مجتمع کر کے ہم پر شبخون ماریں یا کل تازہ دم ہو کر ہمارے مقابلے پر نکل آئیں۔ آج رات لڑائی جاری رکھو، خواہ یہ کام چند ہزار سپاہی کریں اور باقی سپاہیوں کو خیموں میں جا کر سونے کی اجازت دے دو۔ تیمور نے صورتحال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ سارے راستوں میں کیچڑ پھیل چکا ہے، اور اہل اصفہان کی حکمت عملی یہ ہے کہ گھروں میں چھپ کر تیروں اور پتھروں سے تیمور کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ تنہا مقابلے کے لیے سامنے نہ آتے تھے، بلکہ ٹولیوں میں بٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اس رات شدید بارش جاری رہی، اور رات گئے تیمور کو پتہ چلا کہ اس کے 8500 سپاہی اصفہان کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ اہل اصفہان نے اس کے کئی سپاہیوں کو زندہ جلا دیا تھا تاکہ دوسرے سپاہی سراسیمگی اور خوف کا شکار ہو جائیں۔ نیز وہ قتل ہونے والے سپاہیوں کے سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیتے۔ اس رات صبح تک بارش جاری رہی، اور تیمور کے سپاہی صبح تک عمارتیں مسمار کرنے کے کام میں مصروف رہے، تاہم انہیں اس کام میں دشواری پیش آئی۔ اگلی صبح جب بارش تھم گئی اور سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل گئیں تو تیمور نے اپنے تمام افسروں کو جمع کر کے حکم دیا کہ لشکر میں موجود تمام وسائل سپاہیوں کو دے دیے جائیں، اور انہیں بتا دیں کہ انہیں اہل اصفہان کا قلع قمع کرنے کے ساتھ ساتھ عمارتوں کو بھی مسمار کرنا ہے۔ تیمور نے بھی اس روز سپاہیوں کے ساتھ شہر میں قدم رکھا، اور اسے معلوم ہوا کہ راستے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ان سے گزرنا اور اہل اصفہان کی بنائی رکاوٹوں کو عبور کر کے ان تک پہنچنا کس قدر دشوار ہے۔ تیمور کے پاؤں گھٹنوں تک کیچڑ میں دھس چکے تھے، اور اسے پاؤں اٹھانے میں بے حد دقت ہو رہی تھی۔ اصفہان کے لوگ گھروں میں پناہ لے کر ان پر پتھر اور تیر برسا رہے تھے، اور تیمور کے سپاہی رکاوٹیں عبور کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ اس دوران جو بھی ان کے ہاتھ لگتا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے، خواہ کوئی بوڑھا، بچہ یا عورت ہی کیوں نہ ہوتی۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں کا غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی لونڈیاں بنانے کے بجائے تلوار سے ان کا پیٹ چیر ڈالتے۔ مرنے والوں کے دھسے ہوئے رخسار اور زرد چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ جب کسی عورت کا پیٹ چیرا جاتا تو اس میں سے پتے برآمد ہوتے، گویا وہ آخری دنوں میں صرف پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ بہرحال تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مزاحمت کرنے والوں کو قتل اور ان کی عمارتوں کو مسمار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے راستے میں ایک مسجد آ گئی۔ اگرچہ تیمور مسجدوں کا احترام ملحوظ رکھتا تھا، مگر اس وقت اس نے مجبور ہو کر حکم دیا کہ مسجد کی دیواریں بارود سے شہید کر دی جائیں، اور ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے جو مسجد میں مورچہ بند ہو کر ان پر پتھر اور تیر برسا رہے ہیں۔ اس دوران ان کے راستے میں ایک قبرستان آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی قبر پر کوئی پتھر نصب نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اہل اصفہان قبروں کے پتھر تک اکھاڑ کر لے گئے تھے تاکہ تیمور کے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تیمور نے اپنی سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی شخص کو معاف نہ کریں اور سامنے آنے والے ہر ذی روح کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس دوران خبر آئی کہ غولر بیگ شہر کے شمالی حصے میں ایک وسیع گزرگاہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس نے ساتھیوں سمیت اہل شہر کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف تیمور کا بیٹا جہانگیر بھی ایک وسیع علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور راستے میں آنے والی ہر عمارت کو مسمار کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس راستے میں بھی ایک مسجد آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ شہر کی جامع مسجد ہے۔ جہانگیر نے وہاں موجود لوگوں کو قتل کر دیا، تاہم 3 علماء کو جو حلیے سے امام مسجد نظر آتے تھے جان بخشی کر کے تیمور کے پاس بھیج دیا۔ تیمور نے ان سے گفتگو کی تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ تینوں ہی مسجد کے پیش امام ہیں، اور ایک ہی مسجد میں 3 مختلف جگہوں پر لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا کہ وہ تینوں الگ الگ کیوں نماز پڑھاتے ہیں، اور ان میں سے 2 کسی ایک امام کو کیوں منتخب نہیں کر لیتے تاکہ سب لوگ ایک ہی شخص کی امامت میں نماز ادا کر سکیں۔ مگر وہ کہنے لگے کہ اے امیر، ہمارے لوگ جسے عادل سمجھتے ہیں اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ہمیں الگ الگ نماز پڑھانا پڑتی ہے۔ تیمور اس وقت جنگ کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کر سکا، اور جنگی امور نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ شہر کی صورتحال ایسی تھی کہ تیمور کو احساس ہو رہا تھا جب تک اصفہان کے سارے گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ خود اور اس کی سپاہی تیزی سے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ شہر کے ایک علاقے میں تعمیر کیے گئے مکانات لکڑی سے بنے تھے۔ اس وقت تک سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، اور گرمی نے پانی خشک کر کے تیمور کے سپاہیوں کا کام آسان کر دیا تھا۔
تیمور نے لکڑی کے گھروں کو آگ لگا دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھروں میں آگ بھڑک اٹھی اور ان میں موجود مکین جان بچانے کی خاطر باہر کی طرف دوڑے، مگر باہر تیمور کے سپاہیوں کی تلواریں ان کی منتظر تھیں اور وہ سب تحت کر دیے گئے۔ اس دوران شہر کے کچھ لوگوں نے ایک بارش معمر شخص کی سربراہی میں قرآن تھام کر تیمور سے رحم کی اپیل کی اور اس سے شہر کے باقی لوگوں کے قتل عام سے ہاتھ روک لینے کے لیے کہا، مگر تیمور نے واضح الفاظ میں ان کی درخواست نامنظور کرتے ہوئے کہا کہ اگر اصفہان کے لوگ خود شہر کے دروازے کھول کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تو وہ ان سب کو معاف کر دیتا، مگر اتنی طویل انتظار اور ہزاروں سپاہیوں کے قتل کے بعد اب وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس نے ایلچی بن کر آنے والے اس گروہ کی جان بخشی کر دی جو قرآن تھامے اس کے سامنے شہریوں کی جان بخشی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور گھر تیزی سے مسمار ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں تیمور کے پاس اس کے سردار حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ اگر یوں ہی سارے گھر مسمار کر دیے گئے تو سپاہیوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، تاہم اگر باقی ماندہ شہریوں کو عام معافی دے دی جائے تو وہ فوراً تسلیم بھی ہو جائیں گے اور اس طرح مال غنیمت بھی ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ تیمور نے اس شرط پر عام معافی کا اعلان کر دیا کہ شہر کے سارے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس نے ان لوگوں کو میتیں دفنانے کے کام پر لگا دیا۔ اس روز بھی تیمور کے تقریباً 7,000 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ تیمور نے ان کی میتیں دفنانے کا کام بھی اصفہانیوں سے لیا اور ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا، تاہم اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہر سے رخصت ہوتے وقت ان عورتوں کو بیچ دیں یا آزاد کر دیں، کیونکہ وہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ پھر تیمور نے آس پاس کے لوگوں کو شہر کی فصیل مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ کسی شہر یا قلعے کو فتح کرنے کے بعد اس کی حفاظتی دیوار مسمار کرا دیا کرتا تھا۔ اصفہان شہر حقیقتاً ایک کھنڈر میں بدل چکا تھا۔ شہر کی زیادہ تر عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھیں اور بڑی آبادی موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ تیمور کی توقع کے عین مطابق صدر الدین اصفہانی کہیں نظر نہ آیا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق پہلے ہی اصفہان چھوڑ کر جا چکا تھا۔